الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. ایک انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک انسان ہے کہ جس کے پاس پھٹا پرانا کپڑا ہے، رہنے کو مکان نہیں، جھوپڑی میں رہتا ہے، کھانے کو کھانا نہیں، دال روٹی کھاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے تو اس کی عزت پوری دنیا کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر کی قیمت ہوتی، تو یہ جو کافر ہے، جو ہمیشہ شرک میں رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے خلاف دوسرے کو پکارتا ہے، دوسرے کو خدا مانتا ہے، دوسرے کو معبود مانتا ہے، جو اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے حقوق کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اگر دنیا کی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک کہ میں فرما برداروں کو دنیا دیتا ہوں اور نافرمانوں کو نہیں دیتا ہوں، تو یہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہیں پلاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے. اگر دنیا کی قیمت ہوتی تو دنیا کے بننے کے بعد دنیا کو باقی رکھا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان. اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب فنا ہونے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پوری چیزیں، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جنات بھی ختم ہو جائیں گے،
جانور بھی ختم ہو جائیں گے، پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قیامت آئے گی، قیامت کیسے آئیں گی؟ ایسی قیامت آئیں گی کہ یہ پتنگے جو بارش کے موسم میں پہلی بارش کے وقت پتنگے جو اڑتے ہیں ویسے انسان اڑیں گے آسمان میں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ یہ پہاڑ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چاہے ہمالیہ کا پہاڑ ہو یا ایوریسٹ کا پہاڑ ہو یا کوئی بھی دنیا کا بڑا سا بڑا پہاڑ ہو، وہ بھی آسمان میں روئی کے مانند اڑیں گے۔ تو یہ گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ گھر تو ایسے ہی پڑ جائے گا۔ جو مضبوط اتنے پہاڑ ہوں گے وہ آسمان میں اڑیں گے تو یہ گھر تو ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ گاڑیاں تو پتہ نہیں ذرات میں بھی باقی نہیں رہیں گی، یہ انسان کا روپیہ پتہ نہیں ذرات کے ذرات میں بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی، نہ دنیا کی قیمت ہے، اسی لیے اس کو فنا کرنے کا اعلان قرآن کریم کے اندر کر دیا تاکہ انسان کے دل کے اندر اس کی قیمت باقی نہ رہے۔ یا تو دنیا انسان کو چھوڑتی ہے یا انسان دنیا کو چھوڑتا ہے۔ اگر انسان قیامت تک باقی رہا تو دنیا انسان کو چھوڑ دے گی، اور اگر انسان کی موت آ گئی تو انسان دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس انسان نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے جس گھر کو بنایا، انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، جنازے کا ٹائم ہو گیا، اٹھا لو۔ جس گھر کے لیے اپنا پسینہ بہایا، جس اولاد کو آرام سے رہنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی زندگی لگا دی، داؤ پر لگا دی، لیکن جب ٹائم رکھا جاتا ہے کہ بھائی 10 بجے جنازہ اٹھایا جائے گا تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ دیر مت کرو، جلدی اٹھا لو۔ تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا تو انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے یا دنیا انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ قبر تک بھی نہیں جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا مال و دولت اور اس کی جائیداد، وہ گھر پر جب تک جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ گھر سے نکلتا ہے تو سب بینک بیلنس اور سب جائیداد ختم، اب آؤٹ ہو گیا، اب باہر جا رہا ہے، ابھی گھر والے موجود ہے، بھائی موجود ہے، بیٹے موجود ہے، والد موجود ہے، ابھی قبرستان کے اندر لے گئے، نماز جنازہ پڑھی، قبر کے اندر لٹا دیا، اب گھر والے بھی چلو بھائی دعا ہو گئی، 1 گھنٹہ، چلو بہت تو کوئی نیک آدمی ہے تو 1 گھنٹے تک رکتا ہے، ورنہ آج کل تو 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں رکتا ہے۔ جس والد نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، قبر کے اوپر ہمیں اس کی 1 گھنٹہ بھی رکنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، سوچتے ہیں فوراً موبائل نکال کے، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، کہ کس کا میسج آیا۔ میرے بھائی تیرے والد کا نامہ اعمال کھلنے والا ہے، فرشتے اس کے حاضری کے لیے حاضر ہونے والے ہیں، اس سے سوال جواب کرنے والے ہیں۔ وہ تیرا والد ہے جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، وہ اگر دنیا میں نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، وہ اگر اس دنیا میں نہ آتا اور وہ اگر دنیا میں آنے کے بعد تیری تربیت نہ کرتا، تجھے کھانا نہ کھلاتا، تو بڑا نہ ہوتا، تیری تربیت نہ ہوتی، تو بڑا نہ ہوتا، تو بڑا انسان نہ بنتا، تو آج جو حیثیت پر کھڑا ہے وہ نہیں بنتا۔ آج انتقال کے بعد تو کیا کرتا ہے کہ فوراً قبر کے تدفین کے بعد فوراً چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ والد کی قبر پھٹ جاتی ہے اور اندر پوری سب چیزیں نظر آتی ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے والد کی قبر پھٹ گئی ہے، ذرا قبر کو درست کر کے آؤ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے والد گئے ہیں، آج ہماری ماں گئی ہے، ہمارا بھائی گیا ہے، کل ہم کو بھی جانا ہے۔ آج ہم ہمارے والد کی قبر پر نہیں جائیں گے،
اگر ہم ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے کل ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی ٹیم بلا کر ہم کو کہیں ایسا اللہ کرے ایسا زمانہ نہ آئے جیسا کہ کورونا کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا. کیا دیکھا کہ ٹیم بلائی گئی اور وہی تقسیم کر کے آ گئی. نہ باپ گیا بہت سی جگہوں پر, نہ ماں گئی, نہ بھائی گیا, نہ گاؤں والے گئے. بہت سی جگہوں پر, یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, لیکن کہیں تو ہوا جو کس کے تصور میں نہیں تھا. ایک غیر مسلم کو, وہ بھی تو انسان ہی ہے, غیر مسلم ہے, اس کی ماں کی لاش اس کو ہاسپٹل والے سپرد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تم کو جو کرنا ہو کرو. تو انسان آج اپنے اوپر جو احسان ہے والدین کے اس کو بھول چکا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کی ایسی نعشیں جن کا کوئی وارث ہی نہیں تھا, کوئی لینے ہی نہیں آیا, مسلمانوں نے اس کی تدفین کی. کہاں گئی وہ ماں کی ممتائیں, کہاں گئی وہ باپ کی محبت اور شفقت؟ کیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ تو آج کل کیا کرتے ہیں, قبر پر میں کہہ رہا تھا 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہے. ایک تو گھر پر ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے, اور دوسری قبر تک جاتی ہے, اور قبر پر وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ اولاد ہے, بھائی ہے, باپ ہے, وہ گھر آ جاتے ہیں. اب قبر کے اندر اکیلا پڑا ہوا ہے. اب اصل اس کی زندگی شروع ہو گئی. 2 زندگی ہے, ایک عارضی زندگی, ٹیمپریری زندگی, اور ایک پرماننٹ زندگی. ایک عارضی زندگی, ایک دائمی زندگی. ہم جو جی رہے ہیں وہ عارضی زندگی ہے, ٹیمپریری ہے, ہمیشہ کوئی نہیں رہنے والا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مروں گا اور میں 80 سال کی عمر میں مروں گا. کوئی یہ لکھ کر مجھے نہیں دے سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد زندہ اس مسجد سے نکلوں گا. اس کے انتقال ابھی بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم, کب قیامت آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے, بارش کب برسے گی کسی کو پتا نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, کل کیا کرنے والا ہے, کیا کمانے والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, اور کس زمین میں جا کر مرے گا اور کس وقت اس کا انتقال ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے. ہٹا کٹا نوجوان ہے, گاڑی پر جا رہا ہے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, انتقال ہو جاتا ہے. ابھی نیوز پیپر کے اندر 2 دن پہلے میں نے خبر پڑھی, ایک بارات جا رہی تھی, دلہا بھی موجود تھا, پوری کی پوری گاڑی ندی کے اندر گر گئی اور سب کے سب کا انتقال ہو گیا. جو خوشیاں سمیٹنے جا رہے تھے ان کے گھر کے اندر ماتم برپا ہو گیا. ایک شادی لگی ہوئی ہے, شادی کے منڈپ کے اندر طوفان آتا ہے اور سب کے سب اسی طوفان میں مر جاتے ہیں. جس منڈپ کے نیچے خوشیاں منا رہے تھے وہی منڈپ ان کا کفن بن جاتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ کتنا جینے والا ہے اور کس وقت اس کی موت آنے والی ہے. قرآن کریم کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں بھی رہو, تم Z+ سیکورٹی میں رہو, Y+ سیکورٹی میں رہو, موت اگر آنی ہے کسی کا انتظار نہیں کرتی, وہ بنا سیکورٹی کے بغیر کسی اجازت کے ملک الموت وہاں چلا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے تم کہیں بھی رہو, تم بند گنبد کے اندر رہو, تم کہیں بھی موجود رہو, تمہاری موت آنے والی ہے.
تمہارا انتقال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر موت لکھ دی ہے وہاں پر موت آنے والی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. تو اب اصل زندگی جو پرماننٹ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں پر ایک دمبے کی شکل میں موت اور زندگی کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اب جو موت بھی ختم اور سب کچھ ختم، اب جو جس حالت میں ہے اس حالت میں رہنے والا ہے. اسی لیے ایمان کی قدر میں نے آپ کو بتائی کہ ایک ایمان والا ہوگا جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی دن جنت کے اندر اس کو داخلہ نصیب کرے گا. لیکن ایک انسان ہے جو بڑا مالدار ہے، بڑے مال و دولت والا ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے. وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی ایمان نہیں ہے تو کوئی اللہ کے نزدیک قدر نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. کافروں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا، کھڑے کھڑے نہیں، بلا کر نہیں. جن کی عزت ہمارے دلوں کے اندر اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید کہیں پر آ جائے تو پورے کے پورے مجمع اور کھانا پینا اور سب کچھ چھوڑ کر وہاں دیکھنے کے لیے ہم چلے جائیں گے. کوئی کرکٹر آ گیا، کوئی ایکٹر آ گیا، ہم اپنے دل سے سوال کریں. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اگر بغیر ایمان کے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا کریں گا اور جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دے گا. اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے دنیا کی، ایمان کی قدر ہے، ایمان والوں کی قدر ہے، نماز والوں کی قدر ہے. اسی پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے جس عمل کا حساب کیا جائے گا، اول عمل یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے. جس کی نماز درست نکل آئی وہ اس کے اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نماز نہیں ہے، درست نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، ایسے انسان کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ. اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر ہے، اللہ کے نزدیک نماز کی قدر ہے. آپ بہت بڑا کروڑوں کا بنگلہ بنا لو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. فجر کی نماز محبت کے ساتھ ادا کر لو 2 رکعت، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے. آپ کروڑوں کی گاڑیاں خرید لو، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے. آپ ظہر کے اندر آ کر 4 رکعت فرض نماز پڑھ لو، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے. اس لیے کہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے. جو حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں جو تیسری چیز ہے، ایک چیز مال و دولت وہ گھر پر ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد، رشتہ دار یہ قبرستان تک تو ساتھ رہتے ہیں، قبرستان میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تیسری چیز جو اس کے ساتھ رہتی ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے اعمال میں کمی واقع ہوتی ہے تو کبھی قرآن اس کی سفارش کرتا ہے، کبھی نماز اس کی سفارش کرتی ہے، کبھی روزہ اس کی سفارش کرتا ہے، کبھی صدقہ اس کی سفارش کرتا ہے. اللہ کے نزدیک جس چیز کی قدر ہے وہ اعمال ہے، ایمان ہے. اللہ کے نزدیک اس کے سوا کسی چیز کی قدر نہیں. قارون کا آپ جانتے ہیں 40 اونٹ پر صرف اس کی خزانے کی چابیاں لد کر جاتی تھی. چابیاں بھی سونے کی ہوتی تھی.
40 اونٹ کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں رہتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑی جماعت مل کر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. اتنا خزانہ تھا اس کا، لیکن اللہ کو نہیں مانا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا. اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. حامان نے جنت جیسا گھر بنایا، لیکن اللہ کا انکار کیا. قدم رکھنے سے پہلے اس کی موت واقع ہوئی. فرعون نے بہت بڑی حکومت اپنی بنا لی، بہت طاقت پیدا کر لی، اللہ کا انکار کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سمندر کے اندر غرق کر دیا. لیکن آنکھیں کھلتی ہیں، فرعون کی آنکھیں کھلی. وہ کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تیری عقل ٹھکانے آئی جب تجھے موت نظر آ رہی ہے. اب تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. میرے بھائیو سن لو، جب موت نظر آ جاتی ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور سب کی آنکھیں کھل جاتی ہے. وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھیں کھل گئی، لیکن موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. قارون توبہ کر رہا تھا، اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے منہ میں مٹی ڈال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈال دیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ کہہ دے، کہیں اور کوئی بات نہ کہہ دے. تو وہ اس کی مٹی کی وجہ سے نہیں بول پاتا ہے. لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے موسیٰ میرا بندہ تیرے سامنے معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے. تیرے دل میں اتنا بھی رحم نہیں تھا کہ اس کو بچا لیتا. وہ ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا اے موسیٰ کہ رب مجھے بچا لے، میں اس کو بچا لیتا. اس لیے ہم کہیں دور نہیں ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا بندہ آئے اور میرے سامنے سجدہ کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور میری مطابق زندگی گزارے. اللہ انتظار کر رہا ہے، اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے، اپنے بندوں کے انتظار میں کھڑا ہے. کب میرا بندہ فجر کی نماز میں آ جائے، جب میرا بندہ ظہر کی نماز میں آ جائے، جب میرا بندہ میری مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے اور میرے نبی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. اللہ تب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہوں گے اگر تم سچے اور پکے مومن بنتے رہو. تو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی کتنی سازشیں کر رہے ہیں. یہ بھول جاؤ کہ یہ پارٹی آ جائے گی تو مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا اور یہ پارٹی ہوگی تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا. اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں. دنیا اور آخرت بنتے ہیں تو اسی مسجد کے مصلی سے بنتی ہے. اگر اللہ کی پارٹی میں آ جائیں گے تو ہمارا کام بنے گا، اللہ کی پارٹی کو چھوڑ دیں گے ہمارا کام بگڑ جائے گا. وہ کام کوئی نہیں بنا سکتا ہے. آج کوئی اور پارٹی ظلم کر رہی ہو تو کل اس سے خطرناک پارٹی آئے گی. صرف اور صرف ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کو راضی کریں، نبی کے مطابق زندگی گزارے. وہ اخلاق جو ہمارے نبی نے بتائے تھے وہی اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے. دنیا کی کسی انسان اور کسی پارٹی کی اور کسی کمیٹی کی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی کے اندر
ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج شب برات بھی ہے، آپ کی مسجد میں بیان بھی رکھا گیا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ بھائی رمضان اور شعبان کی شب برات ہو یا شب قدر کی تلاش ہو یا عید کا دن ہو ہم مسلمان بن جائے، بلکہ ہم کو تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی مٹی تک ہم کو مسلمان رہنا ہے. ہم کو ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے کہ شب برات کی رات میں ہم زندگی گزاریں گے. مسلمان تو وہی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا سال اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہو، آپ اپنا سب کچھ کرو، بزنس بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.